السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جی ثنائے بدائع پر، جس کا حصہ اول ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ثنائے بدائع کسے کہتے ہیں جی۔ وہ عجیب و غریب نکات و باریکیاں جو نظم میں ظاہر کی جائیں، ٹھیک ہے، ان کو ثنائے بدائع کہتے ہیں۔ ثنائے جمع ہے صنعت کی، جبکہ بدائع جمع ہے بدیع کی۔ اب بدیع کسے کہتے ہیں جی؟ ایک ایسا علم ہے جس میں کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ثنائے کی اقسام کون سی ہیں جی؟ سب سے پہلے جی صنعت تضاد، صنعت مبالغہ، صنعت تلمیح، صنعت تشبیہ، صنعت استعارہ، صنعت مراعات النظیر، صنعت تجنیس ناقص و زائد، صنعت تجنیس تام، صنعت تجاہل عارفانہ اور صنعت تجنیس محرف۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے جی صنعت تضاد کے بارے میں۔ جب شاعر اپنے کلام میں متضاد الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو کلام کی وہ خوبی صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ تضاد کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ضد۔ شعری مثال اس کی کچھ اس طرح ہوگی کہ غم ہوں کہ خوشی، غم ہوں کہ خوشی دونوں کچھ دور کے ساتھی ہیں، پھر رستہ ہی رستہ ہے، ہنسنا ہے نہ رونا ہے۔ اب یہ جو شعر پڑھا ہے اس میں غم کی ضد کیا ہے جی؟ خوشی ہے، اور ہنسنا رونا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح اگلی مثال کہ سب کی نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، سب کی نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، پھینکیے پیڑ پہ پتھر بھی تو پھل دیتا ہے۔ اب اس شعر میں نفرت، محبت، پتھر اور پھل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے جی، آوارہ مزاجی نے پھیلا دیا آنگن کو، آکاش کی چادر ہے دھرتی کا بچھونا ہے۔ اب اس شعر میں آکاش، دھرتی، چادر اور بچھونا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صنعت تضاد کو سمجھنے کے بعد ہم آگے جاتے ہیں جی صنعت مبالغہ کی طرف۔ ایک ایسی صنعت جس میں شاعر کسی بات کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ عقلی اعتبار سے اس بات کو ماننا ناممکن ہو، یا ایسی بات جسے ماننے کے لیے ہماری عقل تیار نہ ہو۔ مبالغہ، اب جانتے ہیں کہ مبالغہ ہے کیا چیز۔ مبالغہ جو ہے نا وہ لغو سے بنا ہے۔ لغو غلو کی طرف جاتا ہے، اور غلو کے معنی جھوٹ کے ہوتے ہیں۔ مثال شعری طور پر دوں گا کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین، بے قرار، پریشان۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں بھن جاتا آیا ہے جو کہ دانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گرمی کی وجہ سے دانہ کا زمین پر گرتے ہی بھن جانا دراصل لغو یعنی مبالغہ آ رہا ہے۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دانہ زمین پر پھینکیں اور جتنی بھی گرمی ہو اسی وقت بھن جائے؟ یعنی اس میں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ گرمی کی شدت کو بیان کرنا، کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اس بات کو تو ہم مان سکتے ہیں نا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں کہ دانہ جیسے ہی زمین پر گرے گا وہ بھن جائے گا؟ یعنی اسی چیز کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں، یعنی بڑھا چڑھا کر بات بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے جی، کیا نزاکت ہے کہ توڑا پھول جب کوئی شاخ سے، کیا نزاکت ہے کہ توڑا پھول جب کوئی شاخ سے، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ نزاکت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کسی شاخ سے پھول توڑنے پر گلچین، گلچین کہتے ہیں جو پھول توڑنے والا ہوتا ہے، کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ آتش آگ کو کہتے ہیں، گل کے معنی ہوتے ہیں پھول۔ یہاں پر سرخ گلاب مراد ہے، یعنی سرخ گلاب کو جو ہے نا وہ ایک آگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس میں یعنی بھڑکیلا پن ہوتا ہے، وہ دور سے دیکھنے پر ہی نظر آ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، جو اتنا بھڑکیلا ہوتا ہے کہ دور سے ہی اپنی سرخ رنگت کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، یعنی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، گلابی کلر جو ہوتا ہے، گلاب کا پھول جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے جی، آب خنک کو خلقت ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اس شعر میں ہوا سے آگ کا برسنا مبالغہ ہے۔ اب کسی نے کوئی دیکھا ہے کئی جگہ پر بھی آسمان سے جو ہوا کے ذریعے جو آسمان سے آگ برس رہی ہو زمین پر؟ یعنی اس شعر میں بھی گرمی کی شدت بیان کرنا مقصود ہے، جبکہ آگ کا جو برسنا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، اسی چیز کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں جی۔ ٹھنڈی ہوا کے لیے خلق کا ترسنا تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کے لیے جو عوام ہے، خلق ہے، جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی، وہ ترس رہی ہے، لیکن آگ کا برسنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ناممکن سی بات ہے کہ زمین پر آسمان سے آگ برس رہی ہو ہوا کے ذریعے، تو اس چیز کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے جو ہمارے صنعت ہے جی، وہ ہے جی صنعت تلمی۔ یہ وہ صنعت ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعہ، قرآنی آیات، فرضی حکایات یا تاریخی و معروف شخصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب پہلی مثال اس کی دیکھیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اب جیسے ہی ہم نے اس شعر میں دو لفظ پڑھے ہیں جی، ایک خلد اور دوسرا آدم، تو ہمارے ذہن میں فوراً وہی بات آ جاتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی اور جنت سے نکال دیے گئے تھے، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو اسی لیے اس کو صنعت تلمی کہیں گے۔ اسی طرح اگلا شعر ہے جی، کیا فرض ہے ملے سب کو ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب اس شعر میں جو لفظ ہم نے پڑھا ہے جی کوہ طور، یہ طور پہاڑ کی طرف اشارہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور آپ نے ایک خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو آپ اس کتاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے، یعنی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کو بھی ہم تلمی کہیں گے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے جی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ اب اس شعر میں جیسے ہی ہم نے لفظ پڑھا ہے نا ابن مریم، یہ مرکب لفظ ہے، اس کو پڑھا ہے تو ہماری ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ ابن مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ان کے پاس معجزات تھے، وہ بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی ہر ایک دکھ کی دوا بنتے تھے۔ تو اس شعر سے مراد یہ ہے کہ یہ شاعر جو ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابن مریم ہوتا پھرے کوئی بھی، میں بھی بہت تکلیف میں ہوں، میں کیا کروں، میرے تو دکھ کی دوا نہیں ہو رہی۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہ تلمی، اس کو بھی ہم تلمی کہیں گے۔ اس کے بعد ہے جی آگے اگلی صنعت ہے ہمارے پاس صنعت تشبیہ۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی چیز یا شے کو کسی دوسری چیز یا شے کی مانند قرار دیتا ہے تو وہ صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ تشبیہ کے کچھ حصے ہوتے ہیں جنہیں ارکان تشبیہ کہتے ہیں۔ ارکان تشبیہ کون کون سے ہیں جی؟ مشبہ ہے، یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جائے، اور دوسرا جی مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ اب مثال کے طور پر نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس شعر میں جو مشبہ ہے وہ ہے جی لب ہے، اور مشبہ بہ پنکھڑی ہے، اور وجہ تشبیہ اس میں کیا ہوگی جی، لبوں کی نزاکت کی وجہ سے، اور حرف تشبیہ اس میں کیا جی کی سی۔ اب حروف تشبیہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں گویا، کی طرح، کی سی، اسی، کی مانند، کے جیسا، جیسے، مثال وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک اور مثال ہے جی شعر اس کی صورت میں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن کا ایک عظیم شعر ہے، اسی شعر کے بدلے غالب نے اپنا پورا دیوان دینا چاہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں جو لفظ گویا استعمال ہوا ہے یہ حرف تشبیہ ہے، اس وجہ سے یہ صنعت تشبیہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد اگلی صنعت ہمارے پاس آ جاتی ہے جی صنعت استعارہ۔ استعارہ مستعار سے نکلا ہے جس کے معنی ادھار لینا یا مانگنا۔ جب مشبہ کو مشبہ بہ ہی سمجھ لیا جائے، یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کے جیسا نہ سمجھتے ہوئے براہ راست وہی چیز یا شے قرار دیا جائے تو اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ اس میں حروف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شعر کی صورت میں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب مندرجہ بالا شعر میں دلیر مجاہد کو شعر کہا گیا ہے، اس لیے اس شعر کو صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ اب تشبیہ کی طرح استعارہ کے بھی ارکان ہیں۔ سب سے پہلے جی مستعار لہو جس کے لیے استعارہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے جی مستعار منہ جس کو استعارہ کے طور پر بطور استعارہ لیا جاتا ہے۔
اب اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں جی، طرفین، اس کو ان دونوں کو ملا کر جو چیز بنتی ہے اس کو طرفین استعارہ کہتے ہیں، جس میں مستعار لہو اور مستعار منہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے اس کی مثال ہم دیں گے کہ وقت پڑھنے پر، اس کی ایک اور مثال ہے کہ وقت پڑھنے پر کام نہ آئے، وقت پڑھنے پر کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ اب دنیا کے لیے جو لفظ ہم نے استعارے کے طور پر استعمال کیا وہ ہے جی تلوار، ٹھیک ہے۔ یعنی لکڑی کی تلوار سے مراد یہ ہے کہ لکڑی کی تلوار سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی صنعت ہمارے پاس صنعت مرآت النظیر۔ جب شاعر کسی شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف لفظ استعمال کرتا ہو، مرآت النظیر کہتے ہیں۔ مرآت النظیر میں رعایت لفظی کا استعمال ہوتا ہے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، مثال کے طور پر کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانا ہے۔ اب یہ باغ کے متعلقہ اشعار ہیں، یعنی باغ کے متعلقہ ہی اس کے اندر الفاظ ہیں، تو اس کو رعایت لفظی کہیں گے یا صنعت مرآت النظیر کہیں گے۔ نفی تم ہو نہیں، ایک دوسری مثال کہ نفی تم ہو نہیں سکتے جمع سے تم کو نفرت ہے، نفی تم ہو نہیں سکتے جمع سے تم کو نفرت ہے، تقسیم اگر تم کو کرتے ہیں ضرب دل پہ لگتی ہے۔ تو اس میں ریاضی کے اصول بیان کیے جو بنیادی اصول ہیں، جمع، نفی، جمع، تقسیم اور ضرب کو، تو یعنی ریاضی کے متعلق یہ الفاظ ہیں اس میں، تو اس کو بھی مرآت النظیر کہیں گے۔ اس کے بعد ساتواں جو ہے وہ صنعت تجنیس ناقص و زائد۔ ناقص نقص سے نکلا ہے، جب کسی چیز کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو نقص میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کسی چیز کی کمزوری بھی نقص میں شمار ہوتی ہے، جیسے مکڑی کا کال، جیسے آپ نے اکثر لفظ سنا ہوتا ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا وہ بڑا ناقص ہوتا ہے، یعنی بڑا کمزور ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں کسی ایک حرف کی کمی بیشی یعنی کم یا زیادہ ہو، اسے تجنیس ناقص و زائد کہیں گے۔ مثال کے طور پر، اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا، اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اب اس میں جام جم جو ہے نا وہ تلمیح کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا جمشید، جس کے پاس ایک پیالہ تھا جس کا نام اس نے جام جم رکھا ہوا تھا، اور اس میں وہ پوری دنیا کے حالات دیکھ سکتا تھا، یعنی اس کو ہم تلمیح کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا شعر ہے جی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ ایک پہلے مصرے میں خودی ہے اور دوسرے مصرے میں خود ہے، یعنی یہ کو ہٹا دیا گیا، یعنی لفظوں کے ہیر پھیر سے اس کمی بیشی سے، اس میں جب لفظوں کی کمی بیشی ہوتی تو اس کو صنعت تجنیس ناقص و زائد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آٹھویں ہمارے پاس ہے جی تجنیس محرف۔ کلام کی وہ خوبی جس میں شاعر دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہوتا ہے اور معنی جدا ہوتے ہیں، تو اس کو تجنیس محرف کہتے ہیں۔ شعری مثال ہے کہ کریں مس کو گر مس تو وہ کیمیا ہو، اگر خاک میں ہاتھ ڈالیں طلا بنے۔ مس تانبے کو کہتے ہیں اور مس جو ہوتا ہے چھونا، یعنی اگر تانبے کو چھوئیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیمیا ہو جائے گا، اور اگر خاک میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ طلا بنے گا۔ اس کے بعد ہے جی آگے نواں پوائنٹ ہمارے پاس، نویں سن تجنیس تام۔ سب سے پہلے تام اور توام میں فرق جان لیں کہ توام کھانا کھانا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں دعوت توام، کھانے کی دعوت، اور تام کا مطلب ہوتا ہے پورا یا مکمل۔ یہ کلام کی وہ صفت ہے جس میں شاعر دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں مگر معنی جدا ہوں، تو یہ خوبی صنعت تجنیس تام کہلائے گی۔ جان دی، جیسے مثال یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ اب پہلا جو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پہلے مصرے میں جو لفظ جان دی، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جان ہم نے دے دی ہے، ہم قربان ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، دی ہوئی اسی کی تھی، ہم نے جس کو دی ہے اسی نے ہمیں جان دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جان دی تھی۔ حق تو یہ ہے سچی بات، پہلا حق تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ سچی بات یعنی حقیقت یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب دوسری جگہ پر جو حق ادا نہ ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ فرض ادا نہ ہوا، یعنی جس فرض کے لیے ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہم سے وہ فرض ادا نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آخری ہمارا جو پوائنٹ ہے
پھر اسی طرح ایک اور مثال اس کی کہ خط کبوتر کس طرح لے جائے کوے یار پر، خط کبوتر کس طرح لے جائے کوے یار پر کترنے کو رکھی ہیں کینچیاں دیوار پر۔ اب اس دوسرے مصرے میں پہلا جو پر ہے یہ کبوتر کا جو جس کو انگلش میں ونگز کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی پرندے کا پر اس کی طرف اشارہ ہے، اور جو آخری لفظ ہے پر اس کا مطلب ہے اوپر، یعنی دیوار کے اوپر کینچیاں رکھی ہوئی ہیں کہ کبوتر وہ کس طرح خط کو لے کر جائے آگے۔ تو دشمن جو ہیں انہوں نے دیوار کے اوپر کینچیاں رکھی ہوئی ہیں پر کترنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس 10واں پوائنٹ ہے، 10ویں صنعت ہے تجاہل عارفانہ۔ یہ صنعت کلام کی ایسی خوبی ہے جس میں شاعر جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، یعنی جس بات کا علم ہوتا ہے اس بات سے اپنے آپ کو انجان ظاہر کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو علیحدہ کر کے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ تجاہل کسے کہتے ہیں۔ تجاہل جو ہے نا وہ جاہل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ نہ جانتا ہو، ان پڑھ گنوار، اور عارفانہ عارف سے جیسے دانش مند، عقل مند۔ جیسے آپ نے کئی دفعہ کسی سے لفظ سنا ہوگا یا فقرہ سنا ہوگا کہ علم کا عرفان حاصل ہو گیا، یعنی مجھے علم حاصل ہو گیا، علم سے کی پہچان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شعری مثال ہے کہ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ عشوہ ادا کیا ہے۔ غمزہ عشوہ اس کا مطلب ہوتا ہے ناز و نخرہ دکھانا، ادائیں دکھانا، نزاکت دکھانا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ پری چہرہ لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے، یہ خوبصورتی کی وجہ سے ناز و نخرہ دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود جان کر انجان بن رہا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ یہ ناز و نخرہ کس وجہ سے ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک شعر ہے کہ نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں آتی، نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں آتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے اسی کی تجاہل عارفانہ کی کہ ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا، بے سبب ہوا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یعنی اس شعر میں بھی جانتا ہے شاعر جانتا ہے کہ اس کے پاس کون سا ہنر ہے، کون سی سکیل ہے، کون سی مہارت ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو زمانہ ہے نا وہ دشمن ہو گیا، اس کے جاننے کے باوجود وہ انجان بن رہا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کے دوسرے حصے میں بقیہ جو صنعتیں رہ گئی ہیں ان پر بات کی جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔